جی احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اللہ میرے ملک کی، میرے مسلک کی ہمیشہ خیر فرمائے، میرے مذہب کی ہمیشہ خیر فرمائے۔ گرامی قدر وقوع آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ یوں ہوا کہ ریحان روفی، حافظ ریحان روفی نام ہے ایک، اور اچھا پڑھنے والا سریلا بچہ، چشتی ہوں نا، تو میں تو سر لے کو سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ تو وہ وقوع کچھ یوں ہوا کہ وہ غالباً منقبت پڑھنے لگا تھا کچھ کوئی نا، یا شعر پڑھ رہا تھا کوئی، تو حضرت علامہ مولانا بہت بڑا نام خطابت کی دنیا کا شہنشاہ علامہ عبدالحمید چشتی صاحب سیالکوٹ والے، بڑے پیارے بڑے بھائی میرے، تو آپ وہاں پر تشریف لے کر آ گئے۔ تو اس کے بعد آپ موجود تھے، تو موجودگی میں پھر وہ دف جب شروع ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دف کے ساتھ نہیں، آدھا گھنٹہ اور پڑھ لو، لیکن یہ ہے کہ بغیر دف کے پڑھو۔ تو میں اس لیے اس واقعے کو پیش کرنے کے لیے اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس پر دونوں طرف سے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ نعت خان صاحبان ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اور دوسری طرف سے پھر وہ بڑا ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ باز بھی نہیں آتے ان چیزوں سے نا، لیکن میں تو پھر اب چونکہ بیٹھا ہوں تو میں دونوں طرف کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب سیالکوٹ والے، یہ آپ زیارت بھی فرمانے صاحب، تو آپ کا یہ فرمانا کہ بھائی دف بند کر دو، میں بیٹھا ہوں تو بند کر دو۔ اب اس میں آپ اگر یہ کہیں گے کہ یہ چشتی تو وہ میں پڑھ رہا تھا کمنٹ، وہ کسی نے لکھا تھا کہ جی گولڑا شریف میں قوالی بھی ہوتی ہے، تو یہ تو مرید ہے گولڑ بھی ہیں، تو گولڑا شریف والوں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو یہ صرف دف پر پابندی کیوں؟ تو اس طرح کی باتیں، اور وہ فیس بک پر اور دائیں بائیں سوشل میڈیا پہ بڑا رولا پڑا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں نا یہ بات اب سمجھے گا وہ جو اس فیلڈ کا بندہ ہے۔ میں پچھلے دنوں میرا خانوال میں خطاب تھا، تو وہاں پر خطاب کرتے ہوئے تو اذان ہو گئی، عصر کا ٹائم تھا، یہ جو وہاں پر تھے وہ ان سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہو، عصر کا وقت تھا، تو میں نے خطاب عصر سے پہلے میں نے مکمل کر دیا۔ اب میں خطاب کر کے نکلا نا جب، تو یقین مانے وہاں سے 8-10 لڑکوں نے میرا راستہ روک دیا، اور مجھے کہنے لگے جی یہ تسی چنگا خطاب کیتا ہے، تسی دین دا کم کرنا ہے۔ میں نے کہا جی ہوا کہ آپ بات تو بتائیں۔ کہنے لگا جی عصر کا ٹائم ہو گیا تھا اور آپ آ گئے، آپ کو چاہیے تھا وہاں پہ اذان پڑھتے اور وہاں پہ ان کو نماز کروا کے اٹھتے۔ اب آپ کے بعد تو کسی نے نماز نہیں پڑھنی وہاں پہ۔ اب میں تو بیچارہ تھا بھی مسافر، لیکن چلے جی میں ان کو کیا جواب دیتا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو علماء کی موجودگی میں اگر کوئی دف بجاتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم چشتی ہیں، ہم گولڑوی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم سہروردی ہیں، یہ ایک بات اور طرف ہے۔ اختلافات ہیں ان چیزوں میں، ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہم مضامین کے ساتھ قوالی سنتے بھی ہیں، اور میں خود بڑی پسند کرتا ہوں قوالی، میں تو چشتی ہوں، تب تک ہماری آنکھ نہیں کھلتی جب تک میں 2 شعر سن رہا ہوں یہ صاحب۔ ہاں 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 ہاں، تو میں فریدی چشتی ہوں، صابری چشتی ہوں۔ تو اب میری ذرا بات سمجھیے گا کہ لوگ پھر اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ جی بڑی گل ہے جی علماء بیٹھے ہیں تو سامنے ہوں پہ، علماء نے بند کیوں نہیں کیا؟ تو وہ پھر جو ایک اعتراض علماء اہل سنت پر بن جاتا ہے بعد میں، عبدالحمید چشتی صاحب نے اس کا رد وہیں پر کر دیا کہ جو میں آ گیا نا، یا تو مجھے آپ اندر ہی بٹھائی رکھتے۔ یہ بات ایک تو یہ محفل والوں کی زیادتی نہیں، میں اس میں ریحان روفی کو بالکل غلط نہیں کہہ رہا، اور نام عبدالحمید چشتی صاحب کو غلط کہوں گا۔ یہ غلطی کی ہے محفل والوں کو، یہ سوچنا چاہیے، اب اللہ کرے کسی کو میری بات سمجھ آئے، یہ محفل والوں کو سوچنا چاہیے، یہ عبدالحمید چشتی صاحب نے بالکل ٹھیک کیا۔ یار بات آپ میری بات اب ذرا غور کریں گے تو آپ کو سمجھے کہ عبدالحمید چشتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی نا کہ ہمارا کیا موقف ہے دف کے بارے میں، ڈھول کے بارے میں، قوالی کے بارے میں، وہ بات ہی الگ ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک ممبر ہے وہاں پہ خطاب، محفل شروع ہے، محفل نعت ہو رہی ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے، تو وہاں پر اب روفی میں اسے بھی غلط نہیں کہتا، یہ محفل کروانے والوں کی زیادتی۔ ایک تو انہیں عبدالحمید چشتی صاحب کو وہاں پر لے جانا ہی نہیں چاہیے تھا جب تک ریحان روفی پڑھ رہا تھا، تاکہ وہ اعتراض نہ بنتا، تاکہ کسی کا اس پر اعتراض بنتا ہی نہ۔ اور عبدالحمید چشتی صاحب کا یہ فرمانا کہ بھئی اب آپ بس کریں، میں آ گیا تو بس کر دو نا، تو یہ بالکل ٹھیک تھا۔ بعد میں یہی لوگ جو عبدالحمید چشتی صاحب پر جو باتیں کر رہے ہیں، اور کہ یہ کی کرتا جی دف بند کرا دیا، ساری عمر سنی یہ وہ وغیرہ 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 وغیرہ، یہی لوگ بعد میں کہتے ہیں لو جی علماء بیٹھے نے تو دف بجی جاتی۔ یار کسی پاس جین بھی جو سامنے جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ یہ محفل کے جو منتظمین تھے نا، ان سے یہ کوتاہی ہے، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو وائرل کرنے والے نے تو بہت ظلم کیا ہے، جس نے تو اپنا غصہ نکالا ہے۔ خیر
تو بہرحال اب یہاں پہ میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ ریحان روفی صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہے. یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ محفل کے منتظمین کی زیادتی ہے. اس میں جو انتظام کرنے والے تھے یہ سارا گناہ ان کا ہے. ایک تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی نعت خوان بلا لو نا تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی عزت نفس بھی اس کی عزت خیال کرنا. علماء کی بھی عزت الحمدللہ. تو کیا تھا، چاہیے تھا کہ ریحان روفی کو پڑھنے دیتے لیکن عبدالحمید چشتی صاحب کو سٹیج پر لے کے نہ آتے. علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کا ایک نام ہے پوری دنیا میں، تو ان کو سٹیج پر لایا ہی نہ جاتا. ان کو سٹیج پر لے کے تب آتے جب ریحان روفی پڑھ چکا تھا. وہ پڑھ جاتا پھر علامہ صاحب تو پھر اعتراض کسی کا تھا ہی نہیں، تو بات تو ختم ہو گئی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ شرارت کی گئی کہ علامہ صاحب کے اس کے پڑھتے ہوئے علامہ صاحب کو لایا گیا، اور جب وہ لایا گیا تو پھر ظاہری بات ہے علامہ صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی تھی. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ ہم دف کو کیا سمجھتے ہیں، یا ہم دف جائز ہے ناجائز ہے، یا ہم قوالی کیوں سنتے ہیں، یا قوالی جائز بھی ہے یا نہیں جائز. یہ ایک الگ بحث یہ ہو رہی ہے کہ علماء موجود ہوں تو پھر لوگوں کا اعتراض بن جاتا ہے. تو اس اعتراض بالکل ٹھیک کیا عبدالحمید چشتی صاحب. یہ غلطی ریحان روفی کی بھی نہیں. ریحان روفی بہت اچھا سریلا بچہ ہے یار. میں وہ جرا وہ بڑے ہی ہائے 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 میں ڈٹ بلا کرا بیٹھے. پھر وہ جو سرائکی کے شعر پڑھتا بڑا مزیدار پڑھتا ہے، میں نے خود بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں. تو چشتی صاحب کی تو پھر کیا بات ہے. تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹ رہا ہوں جی. بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.